بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اہل پاکستان کے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ تو بے شک ناراض ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ یہ پانی تیری نعمت تھا، اب یہ عذاب بن گیا ہے، اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جن کے نقصانات ہو گئے ہیں اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما۔ اللہ جن کے مال مویشی فصلیں تباہ ہو گئیں اللہ ان کو وافر وسیع حلال رزق عطا فرما۔ اللہ جن کے گھر گر گئے ہیں اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما۔ اللہ نقصان کی تلافی فرما دے، اللہ رزق میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، پچھلے جمعے میں نے عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنے انبیاء کرام کو، اپنے رسولوں کو جب ان کا مشن مکمل ہو جاتا ہے، دنیا میں آنے کا ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، ان کی رسالت اور نبوت کا مقصد جب پورا ہو جائے تو ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے خبر دی جاتی ہے کہ میرے سونیا تیرا مقصد پورا ہو گیا، اب واپسی کی تیاری کر لیں۔ تو اسی سلسلے میں آج امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کرتے وقت ایک دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اس بستی میں جہاں میں تیرا گھر بنا رہا ہوں، اس علاقے میں ان لوگوں میں سے ہی ایک رسول بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں تلاوت کر کے ان کو سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے اخلاق کو، کردار کو پاک صاف بھی کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شبہ اللہ تو یہ کرنے پر قادر بھی ہے، غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی، اور پھر ایک ایسے وقت میں اللہ کے نبی کو اپنی رسالت دے کر بھیجا جب عربوں کی بری حالت تھی، ہر فیلڈ میں مار کھا رہے تھے، معیشت بہت بری، اخلاق و کردار نہایت گھٹیا، توہمات کی انتہا، رنگ برنگے کردار اور رنگ برنگی سیرتیں، لیکن راہ ہدایت کسی کو نہیں پتہ چل رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لوگو اب میں نے اپنے خلیل کی دعا کی بدولت تم پر احسان عظیم کر دیا ہے۔ اللہ کیا احسان کرنے لگے ہو؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے احسان عظیم یہ کیا ہے کہ تمہاری نسل سے، تمہاری قوم سے، تمہاری بستی میں ہی رسول بھیج دیا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ اللہ کی آیتیں پڑھے گا، تلاوت کرے گا اور تمہیں پاک صاف کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے تم واضح گمراہ تھے، نہ اخلاق اچھے، نہ کردار اچھا، نہ صفات اچھی، نہ عبادت اچھی، کچھ بھی نہیں تھا، بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تم پر احسان عظیم کر دیا ہے، اللہ اس احسان عظیم کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی آخری امام الانبیاء سید المرسلین کو جب بھیجا ہے تو ان پر رنگا رنگ انعامات بھی کیے ہیں، ایسے ایسے انعامات جو پہلے کسی نبی پر نہیں ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا،
بڑے انعامات دیے، بڑی رحمتیں کیں۔ ان رحمتوں میں سے، ان انعامات میں سے آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے 6 انعام مجھے ایسے دیے ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ سب سے پہلا انعام اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے ایسی کلام کرنے کی توفیق دی ہے کہ میں بات چھوٹی سی کرتا ہوں اور ترجمہ کرنے والے، نقطے نکالنے والے ساری زندگی اس پر لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا صرف اتنا سا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ لوگوں اعمال نیت کے حساب سے قبول ہوتا ہے۔ اب زندگی میں ہر بندہ اپنی 100 سالہ زندگی میں رزلٹ نکالنا چاہے تو اس ایک ٹکڑے کی روشنی میں چیک کر لے کہ میں نے فلاں کام کیا تھا، قبول ہوا کہ نہیں، نماز پڑھی تھی اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، روزے رکھے تھے قبول ہوئے کہ نہیں، صدقہ خیرات کیا تھا قبول ہوا کہ نہیں، بچوں کو روزی روٹی کما کے دی ہے اس کا بھی ثواب مجھے ملے گا کہ نہیں، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا کہ نہیں، اگر کیا ہے تو اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں، سارا چیک ہو سکتا ہے۔ تو اس ایک ٹکڑے پر، ایک جملے پر محدثین نے 2 جلدوں کی کتابیں لکھ ماری۔ ایسے کلمات کہ کلام چھوٹی ہے لیکن معنی اور مفہوم وسیع سمندر ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، دشمن اب یہ 1000 کلومیٹر دور ہوگا اور اس کو پتہ چلا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ اللہ ان کے سینوں میں رعب ڈال دیتا ہے، دبدبہ ڈال دیتا ہے۔ اور فرمایا وَحُلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت کو اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا ہے، پہلی قوموں کے لیے حلال نہیں تھا۔ دشمن سے جو کچھ حاصل ہوتا ایک میدان میں اکٹھا کر کے رکھ دیتے، آسمان سے بجلی آتی اس کو جلا کے راکھ کر دیتی، پتہ چلتا کہ تمہارا جہاد قبول ہو گیا ہے۔ اور اگر بجلی نہیں آتی تو سمجھ جاتے کہ کوئی بے ایمانی ہو گئی ہے۔ اور ادھر اللہ نے کہا کہ جو کچھ حاصل ہو جائے مسلمان بانٹیں اور کھائیں، موجیں کریں۔ اور چوتھی فرمایا وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکیزگی کا بنا دیا ہے۔ میری امت کو جہاں نماز کا وقت ہو جائے، مسجد نہیں پہنچ سکتا، دور ہے، وہی نماز پڑھ لے، جبکہ پہلی امتیں اپنے اپنے گرجوں میں، اپنے اپنے کلیساؤں میں جا کر عبادت کرتی ہیں، باہر نہیں۔ تو ہمیں اجازت ہے کہ چھت پر پڑھو، گھر کے اندر پڑھو، میدان میں پڑھو، مسجد میں آ جاؤ، ہر جگہ اللہ کی عبادت کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ اور اگر پانی نہ ملے تو پکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم بھی کر سکتے ہو۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور تا قیامت آنے والے تمام انسانوں کا اللہ نے مجھے رسول بھی بنا کر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چھٹی خوبی وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اور انبیاء کا سلسلہ بھی مجھ پر آ کر مکمل ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جس نے دعویٰ کیا وہ سمجھو جھوٹا ہی ہوگا۔ تو یہ خاص انعامات، یہ خاص اللہ کی رحمتیں، یہ خاص اللہ کی عنایات ہوئیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی آئے، تشریف لائے مکہ میں، اور پھر 13 سال یہاں رہنے کے بعد 10 سال مکہ مکرمہ میں بھی رہے، مدینہ منورہ میں بھی رہے، اور 23 سال کے اندر اپنی قوم کی تربیت کر دی، اخلاقی بھی، مالی بھی، معاشرتی بھی، خاندانی بھی، افرادی بھی۔ ایسے ایسے افراد تیار کیے کہ جو ابو بکر تھا وہ صدیق بن گیا، جو عمر تھا وہ فاروق بن گیا، جو عثمان تھا وہ غنی بن گیا، جو علی تھا وہ حیدر کرار بن گیا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ایک ایک ہیرا تراش کر امت کے حوالے کرنے کے بعد اب مقصد پورا ہوا چاہتا ہے، تو اللہ کی طرف سے پیغام آنے شروع ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ڈائریکٹ پیغام بھی بھیجے اور اشاروں کنایوں میں بھی بتا دیا کہ میرے محبوب تیرا مقصد پورا ہو گیا ہے، مشن مکمل ہو گیا ہے، اب آپ میرے پاس آنے کی تیاری کر لیں۔ تو اس تیاری کے لیے نشانیاں آئیں، اشارے آئے۔ وہ کون سے اشارے تھے ان کو ابھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ میرے محبوب اب واپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ وہ واپسی کا سفر کب شروع ہونے والا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو یہ اشارہ تھا کہ اب مشن مکمل ہے، اور شکر کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل اعتکاف کیا ہے۔ دوسرا اشارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل رمضان میں آتے تھے اور آ کر رمضان میں قرآن مجید کا دور کرتے تھے، جس طرح حافظ حضرات منزل سناتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل جبریل کو سناتے تھے اور جبریل اللہ کے نبی کو سناتے تھے، ایک مرتبہ روزانہ کا ایک پارہ۔ لیکن جس سال وفات ہونی تھی اس سال جبریل نے آ کر 2 دفعہ دور کیا، روزانہ کے 2 پارے، 2 مرتبہ قرآن مجید رمضان میں اللہ کے نبی کے ساتھ دور کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا أَرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي، ام المومنین عائشہ کو فرمایا عائشہ مجھے لگتا ہے کہ اس سال جبریل نے یہ جو ڈبل دور کیا ہے تو میرا وقت قریب آ گیا ہے، اب اللہ کے پاس جانے کا وقت مجھے تو لگتا ہے کہ قریب آ گیا ہے۔ تیسری نشانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا تو لوگوں سے کہا لوگو خذوا انی مناسککم، لوگو حج کے احکام مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ مجھے خیال ہو رہا ہے لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، مجھے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ اگلے سال میری تمہاری ملاقات کوئی نہیں ہونی، اس سال سیکھ لو مجھ سے۔ تو کسی دیوانے نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی میں نے ابھی کنکریاں ماری ہیں اور میرا سر منڈانے والا رہتا ہے، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اب منڈا لو جا کر۔ کسی نے آ کر کہا اللہ کے نبی قربانی کر لی ہے اور میری کنکریاں رہ گئی ہیں، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اب مار لو جا کر۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی میں کنکریاں مارا ہوں ابھی طواف افاضہ رہتا، کہا کوئی بات نہیں، جو کام پہلے کر لیا جو بعد میں رہ گیا وہ کر لو، مکمل کر لو، کوئی عرض نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ تو چوتھا اشارہ اللہ کی رب العزت کی طرف سے پھر آیا جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں سے پوچھا، کیا پوچھا؟ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، یاد رکھنے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ کا مجمع تھا، لاکھ مجمع سے پوچھا حل بلغت لوگو، کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پورے کا پورا پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا اللہم نعم، ہاں اللہ کے رسول آپ نے پورا دین ہم تک پہنچا دیا ہے، کوئی کمی اس میں رہ نہیں گئی کہ کل کو کوئی بندہ کہے کہ جی اپنے کولوں اے بھی کڈ لو تے اے بھی کڈ لو، آ رہ گیا سی اے بھی پا لو، نہیں، کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس موقع پر اللہ عرش والے نے بھی مور لگا دی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، لوگو میرے محبوب کہہ رہا ہے کہ میں نے دین پورے کا پورا پہنچا دیا ہے، عرش والے کا اعلان بھی سن لو کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، سیل بند، کوئی چیز اس میں اضافہ نہیں کی جا سکتی، کوئی چیز اس میں نکال کے باہر نہیں کی جا سکتی۔ جتنا بڑا مجدد ہو، جتنا بڑا کتب ہو، غوث ہو، جتنا بڑا مرضی سکالر دانشور ہو، پروفیسر ہو، ڈگریوں کا انبار ہو، جو چیز آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کو وہ مائنس نہیں کر سکتا، اور جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے وہ اس کو دین میں شامل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے اور اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، اور اسلام بھی مکمل ہو گیا، اب کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ چوتھا اشارہ تھا آمنہ کے لال کو کہ جس دین کی تبلیغ کے لیے آپ تشریف لائے تھے وہ دین اب مکمل ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول اب تیاری کر لیں واپس جانے کی۔ 5ویں نشانی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور مجلس میں بڑے بڑے وزیر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا
پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ میرے مشیروں تے وزیروں ایدی تفسیر تے دسو۔ کسی نے کچھ بتائی، کسی نے کچھ بتائی، کسی نے کچھ بتائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس ان سب میں سے چھوٹے تھے، بچے تھے۔ کہا عبداللہ تو کیا کہتا ہے؟ تو بڑے بڑے صحابہ نے دیکھا کہ امیر المومنین تسی بھی کمال کر دے ہو، اساں جو کوئی دسیا وہ تانوں پسند نہیں آیا تو چھوٹے جے بچے کو پوچھو گے۔ معنی کیا ہے کہ میرے محبوب اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرے محبوب جب اللہ نے فتوحات کے انبار لگا دیے ہیں، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عرب کے دشمن جو ساری عمر جنگیں لڑتے تھے اب بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں، پورا پورا قبیلہ آ رہا ہے آپ کی بیعت کرنے کے لیے، منتیں کر رہا ہے، ترلے کر رہا ہے، اسلام قبول کر لیں، اللہ کے رسول اسلام قبول کر لیں ہمارا، اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے محبوب آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، آپ نے دیکھ لیا وہ منظر کہ اللہ نے اس اسلام کو شان و شوکت دی ہے جس کا کلمہ پڑھنے پر بھی لوگ پتھر مارتے تھے۔ وہ طائف والے بھی آ گئے مسلمان ہونے کے لیے جنہوں نے آمنہ کے لال کو زخمی کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی منتیں کر کے آپ کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ سارے عرب میں چاروں طرف تھرتھلی مچی ہوئی ہے، جو قبیلہ مسلمان ہو گیا ٹھیک ہے، جو نہیں ہوا اس کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، بھاگ رہے ہیں۔ تو اے میرے محبوب جب تو نے یہ منظر دیکھ لیا ہے فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد و ثنا کیجئے، واستغفرہ، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے، انہ کان توابا، میرا رب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس سے پوچھا عبداللہ تو کیا کہتا ہے، کیا تفسیر ہے؟ عبداللہ نے تفسیر بتائی، 2 لفظوں میں بات ختم۔ فرمایا امیر المومنین اس صورت میں اللہ رحمان نے اپنے محبوب کو بتایا ہے کہ واپسی کا سفر قریب ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ اسلام جس کی دعوت آپ نے مکے سے شروع کی تھی وہ مکمل ہو گئی ہے، اب پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے، اب آپ واپس تشریف لے آئیں۔ تو امیر المومن کہتے ہیں ہاں عبداللہ تو نے صحیح کہا ہے، مجھے بھی یہی علم ہے۔ تو یہ 5واں اشارہ تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تکمیل کا اور واپسی کے سفر شروع ہونے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6واں اشارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے شروع میں سن 11 ہجری سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ آپ جائیں 8 سال کے بعد اور شہدائے احد کے لیے جا کر دعا کر کے آئیں۔ وہ 70 صحابہ جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور میدان احد میں ہی ان کو دفن کیا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جائیں اور ان کے لیے جا کر دعا کر کے آئیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت عقبہ بن عامر کو ساتھ لے کر گئے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے وہاں جا کر کہا اپنے ان صحابہ سے جو وہاں موجود تھے، ان کو کہا کہ میں ابھی بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، اور شہدائے احد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا انی فرۃ لکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر ہوں گا، وانی شہید علیکم، میں تمہارا گواہ بھی ہوں کہ تم نے اپنی جانیں اپنے رب کے دین کے لیے قربان کی تھی، فموعدکم الحوض، تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ ملاقات اب حوض پر ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد شہدائے احد کے لیے جا کر بخشش کی دعائیں کی اور دعائیں کر کے واپس تشریف لائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میرے صحابہ اب تم دین اس قدر سیکھ چکے ہو، اس قدر دین سیکھ کر مضبوط ہو چکے ہو، لست اخشی علیکم الشرک، مجھے اب خطرہ نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی شرک کرے گا، لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ تمہارے لیے دنیا فراخ ہو جائے گی اور تم دنیا داری میں مقابلے کرنے لگ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، جس دنیا کے لیے ہم مارے پھر رہے ہیں اللہ کے نبی اس سے ڈر رہے ہیں
کہ میرے صحابہ کی زندگی میں دنیا کی وافر نہ ہو جائے اور میرے صحابہ اس میں مقابلہ نہ کرنے شروع کر دیں۔ تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَقَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری خطبہ تھا جس کو دیتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے صحت کی حالت میں یہ آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ چھٹی نشانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے سفر شروع ہونے کی چھٹی نشانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم ابو مواہبہ سے کہا کہ چلو آج جا کر جنت البقیع جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو اصل نام بقیع الغرقد ہے، مدینے کا قبرستان، جو صحابہ یہاں پر دفن تھے، اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ ان کے لیے بھی جا کر بخشش کی دعا کر کے آئیں۔ تو اللہ کے نبی رات کے ٹائم نکلے اپنے خادم خاص کو لے کر اور جا کر کہا السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ قبرستان جانے کا مسنون طریقہ ہے کہ وہاں جا کر سب سے پہلے سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، اور آپ نے وہاں پر جا کر دعا کی اور بخشش کی دعائیں کی، اور پھر اچانک آپ کی زبان مبارک سے نکلا انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الدنیا ثم الخلد فیہا ثم الجنہ۔ اللہ رب العزت نے مجھے دو آپشن دیے ہیں، اپنے خادم خاص کو فرمایا ابو موئے مجھے اللہ نے دو آپشن دیے ہیں، دو اختیار دیے ہیں۔ کون سے؟ کہ میرے محبوب اگر تو چاہے تو تا قیامت اس دنیا میں رہ سکتا ہے، اس دنیا کے خزانے کی چابیاں آپ کے حوالے کرتے ہیں، دنیا کے خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر ہیں، آپ رہنا چاہیں تو تا قیامت اس دنیا میں رہ سکتے ہیں، ثم الجنہ، اور پھر آخرت میں جنت میں آپ کا محل بھی تیار ہے۔ ایک آپشن یہ ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہے بین لقاء ربی والجنہ، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے حاضر ہو جائیں اور آ کر جنت میں رہائش پذیر ہو جائیں۔ تو حضرت ابو مبارک کہتے ہیں کی خواہش تواڈی کی ہونا چاہیے، پہلا آپشن کہ دوسرا؟ سبحان اللہ۔ ابو مبارک بھی کہتے ہیں میں نے فوراً کہا بِأَبِيكَ أَنْتَ وَأُمِّي، اللہ کے رسول میرے ماں باپ قربان، اختر الدنیا والخلد فیہا ثم الجنہ۔ اللہ کے نبی پہلا آپشن لے لیں، پہلا آپشن لے لیں کہ دنیا کے خزانے بھی آپ کو مل جائیں اور تا قیامت آپ اپنی امت کے پاس بھی رہیں، جنت تو آپ کی ہے ہی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں ابو موئے، میں نے اپنے رب کی ملاقات کو چنا ہے، میں اپنے رب کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، اپنے رب کی ملاقات کا انتخاب کر لیا ہے، اور پھر جنت تو میری ہے ہی، وہ تو مجھے ملنی ہی ہے۔ تو یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ساتواں اشارہ کہ میرے محبوب اب آپ کا وقت قریب ہے، اب آپ تیاری کر لیں، اب واپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ آٹھواں اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ محبوب اب واپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھی فتح ہو چکا تھا، یمن کا گورنر بنا کر حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل صحابہ کرام کے علامہ تھے، علم فرائض کے ماہر تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کر جب بھیجا تو اللہ کے نبی نے معاذ کو گھوڑے پر سوار کیا اور خود سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں الوداع کرنے کے لیے۔ الوداع کرتے وقت آپ الوداعی ان کو تعلیمات دے رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں، اور جب مدینہ سے باہر نکلے تو فرمایا یا معاذ معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ لگتا ہے کہ اگلے سال تیری اور میری مدینے میں ملاقات نہیں ہوگی، معاذ تو آئے گا لعلک تمر بقبری او بمسجدی، اگلے سال آؤ گے تو میری مسجد تو ہوگی اور میری قبر ہوگی لیکن میں یہاں موجود نہیں ہوں گا۔ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر زار و قطار روئے کہ اللہ کے نبی آپ مجھے الوداع کر رہے ہیں، اگلے سال ملاقات ہی نہیں ہوگی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں معاذ اگلے سال ملاقات نہیں ہوگی، اور ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ جہاں بھی جاؤ میرے تعلق دار، میرے رشتہ دار، میرے قریبی، میرے سجن اور یار وہی ہیں جو مومن ہیں، جو متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں، وہ دنیا میں کہیں بھی رہیں گے وہ میرے ہی ہیں۔ تو یہ 8واں اشارہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا کہ اب وفات قریب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا 9واں اشارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، صحابہ کو جمع کیا تو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی وجہ سے سر پر پٹی بھی بندھی تھی اور آپ نے ایک بھاری کمبل بھی لیا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، اللہ نے ایک بندے کو 2 آپشن دے دیے ہیں، چاہے تو وہ دنیا میں رہ لے، چاہے تو اللہ کے ہاں پہنچ کر اللہ کے انعامات کا انتخاب کر لے۔ تو ابو بکر سب سے بڑے عالم دین تھے، سب سے بڑے اللہ کے نبی کے رازدان تھے، سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو سمجھنے والے تھے، فوراً رو پڑے، بلک بلک کر رو پڑے، اور فرمایا بِأَبِيكَ وَأُمِّي أَنْتَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ قربان، ہماری جانیں قربان، ہمارے بچے قربان، ہمارے مال آپ پر قربان، آپ ایسا تو نہ کہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر خاموش ہو جا، نہ رو، اللہ نے اختیار دیا ہے اور اس بندے نے اللہ کی ملاقات کا انتخاب کر لیا ہے، اللہ کے پاس جانے کا انتخاب کر لیا، دنیا میں رہنے کا انتخاب اس نے نہیں کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اس خطبے کے موقع پر سمجھ ہی نہیں سکے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کے انتخاب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن ابو بکر ہم سب سے زیادہ سمجھدار تھے، سب سے زیادہ سیانے تھے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں خاص بات جو فرمائی وہ فرمائی ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ، لوگو جس بندے کے سب سے زیادہ احسانات مجھ پر ہیں، جس نے اپنا مال بھی خرچ کیا اور اپنی جان بھی میرے لیے فدا کی، وہ سب سے زیادہ احسانات مجھ پر ابو بکر کے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان احسانات کے بدلے میں میں کہہ رہا ہوں کہ لا یبقین فی المسجد باب الا باب ابی بکر، مسجد کے اندر کھلنے والا ہر دروازہ بند کر دیا جائے۔ صحابہ کرام نے چاروں طرف گھر بنائے تھے اور ایک ایک دروازہ مسجد کی طرف چھوڑا ہوا تھا کہ مسجد میں آنے جانے میں آسانی رہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر دروازہ بند کر دو سوائے ابو بکر کا۔ محدثین کہتے ہیں یہ بھی اشارہ ہے کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوگا اور اس کا دروازہ مسجد کی طرف کھلا رہنا چاہیے تاکہ نمازوں کے لیے آنے جانے میں اس کو سہولت رہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10واں اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا، اللہ کے نبی کی وفات کا، اللہ کی طرف سے جو اشارے مل رہے تو ان اشاروں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفر کی 29 تاریخ کو سن 11 ہجری صفر کی 29 تاریخ کو بخار ہوا، اور یہ بخار 13 یا 14 دن رہا، یعنی 12 ربیع الاول تک آپ کی بخار کی شدت میں کمی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ اماں جی عائشہ نے سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے اور سر درد کی وجہ سے کہہ رہی یا وارأسا، ہائے میرا سر گیا، ہائے میرا سر گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ مزاح بیوی کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے وہی شفقت، وہی پیار، وہی محبت جو پہلے بھی دیتے تھے، اس محبت کے اظہار کے لیے کہا بل وارأسا، بلکہ عائشہ سر تو میرا بھی پھٹ رہا ہے، پٹی آپ نے بھی باندھی ہوئی ہے، بل وارأسا، بلکہ میرا سر درد کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا عائشہ کیا حرج ہے ان متی قبلی، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جائے گی غسلتو کی، میں تجھے خود غسل دوں گا، کفنتو کی، میں تجھے خود کفن پہناؤں گا، وصلیت علیک کی، میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا، ودفنتو کی، اور پھر تجھے خود دفن کروں گا۔ تو یہ بات سنتے ہی اماں جی عائشہ کا بخار غائب ہو گیا،
کہنے لگی ہاں ہاں تسی تو چاہتے ہی ہے جی کہ میں پہلا مراں شام نو دفن کرن تو بعد تسی نویں دلہن لے آنی، تانوں تو چاہیے ہے، اللہ تعالیٰ تانوں اجازت دیتی، بس ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی 29 تاریخ کو آپ کو بخار ہوا، تو پھر علاج بھی شروع ہوا، ساتھ ساتھ علاج کے لیے بھی کوششیں کی گئی۔ ان علاج کی کوششوں میں سے اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان میں سے جو شخص بھی بیمار ہو جاتا، بیماری کا نہیں بتایا کہ کیسی بیماری، ہر بیماری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، سب کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، آپ بیمار ہوئے، تو اماں جی عائشہ کہتی میں یہی دونوں صورتیں پڑھ کر اللہ کے نبی کو دم کرتی تھی، لیکن دم میں آپ کا ہاتھ ہی آپ کے جسم پر پھیر دیتی تھی۔ تو یہ دو صورتیں اپنے بچوں کو پڑھ کر دم کیا کریں، یہ دم ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 مشکیزیں پانی کے لے کر آؤ اور ان کے ساتھ غسل بھی دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 مشکیزیں پانی کے ساتھ غسل دیا گیا۔ طبیعت کچھ سنبھلی، لیکن مسجد میں جیسے پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا کہ مسجد میں جا نہیں سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جو دیا، اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں، اپنے محسنوں، اپنے بے حساب جان نثار اور وفادار انصار کی قوم کے احسانات کا تذکرہ کیا اور فرمایا لوگوں سن لو، میرے بعد جو بھی مسلمانوں کا حکمران بنے وہ میرے دوستوں کا خاص خیال رکھے، اگر میرے دوستوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دے، اور اگر کوئی اچھائی کرے تو اس کو قبول فرما لے۔ اس خطبے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور خطبہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہیں اور ہر روز پوچھتے ہیں کہ کل میں کس گھر میں ہوں گا۔ سبحان اللہ، زندگی کے آخری لمحے تک بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کیا ہے۔ ہر بیوی کا ایک دن باری مقرر تھی، بیماری کے باوجود ہر روز اگلے گھر میں منتقل ہو رہے تھے۔ بالآخر بیویوں نے اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ عائشہ کے گھر میں پہنچنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ باقی باریاں کینسل کر کے عائشہ کے گھر میں چلے جائیں۔ آخری موقع پر بھی اجازت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر میں منتقل ہوئے ہیں۔ تو بیماری کے باوجود اللہ کے نبی آخری جو ہدایات دے رہے تھے، ان ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی، خاص طور پر ممکن اللہ کے نبی کو بھی پتا ہو کہ میری امت بھی یہ پٹھے کام کرے گی۔ آپ نے فرمایا قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کو برباد کرے۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اپنے نبیوں کی قبروں کے اوپر مزار بنائے، ان پر جا کر سجدے ٹھوکے، وہاں پر میلے لگائے، اور میلے ٹھیلے کی قوم تو شوقین تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کے اوپر نہ میلہ لگے اور نہ ہی میری قبر کی پوجا کرنے والا کو پیدا ہو۔ تو لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے، لہذا قبر پر نہ میلہ ہے اور نہ ہی قبر کے پجاری مجاور ہیں۔ اور اگر اللہ کے نبی کی یہ دعا نہ ہوتی تو پھر ویندے ساڑھے پاکستانی کر دے کی سن، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ تو اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ میری قبر کو میلے ٹھیلے لگنے کی جگہ نہیں بنانا، اللہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنانا۔ اللہ نے قبول فرما لی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن یا 13 دن بخار میں مبتلا رہنے کے بعد سوموار والے دن اپنے رب کے پاس اس حالت میں گئے کہ اماں جی عائشہ کہتی ہے میری گود میں اللہ کے نبی نے سر رکھا ہوا تھا
اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کے نبی کی روح کب جنتوں کی مہمان بن گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اپنے نبی پر کروڑہ رحمت نازل فرما۔ اللہ بے انتہا بے شمار درود و سلام اپنے نبی پر عطا فرما۔ اللہ ہم گناہ گاروں کا بھی درود اپنے نبی کے لیے قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، یہ ایک اعلان ہے کہ آپ کی مسجد کے اوپر بچیوں کے لیے ایک مدرسہ ہے حفظ کا، تو وہاں عورتوں کا درس قرآن ہے کل ہفتے والے دن 3:30 بجے عصر کے وقت شروع ہوگا۔ تمام ماؤں اور بہنوں کو دعوت ہے، اپنی بچیوں کو وہاں بھیجیں اور درس قرآن سنیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، ربیع الاول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کنفرم ہے، اور آپ کی پیدائش میں بے تحاشا اختلاف ہے، لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی 12 ربیع الاول کی ہے اور پیدائش بھی 12 ربیع الاول کی ہے، تو پھر ایمانداری سے بتائیں کہ جس شخص کے والد کی وفات 12 تاریخ کو ہو اور پیدائش بھی 12 تاریخ کو ہو تو وہ کون سا کیک کاٹے گا؟ کوئی غیرت مند اپنے والد کی وفات پر خوشی نہیں مناتا، اور اگر منائے گا تو دنیا جہان کے لوگ اس پر لعنتیں ڈالیں گے کہ دیکھو کردہ کی پیا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہوا ہے ہندوستان میں، ہندوستان کا ایک ایکٹر فوت ہوا ہے، اور بڑے بڑے ایکٹر اس کے جنازے میں آنسو بگار کے زار و قطار رو رہے تھے، لیکن جنازے کے فوراً بعد اسی رات کو ان کا کوئی ڈانس کا کوئی پروگرام تھا، وہاں ڈانس کر رہے تھے وہی ایکٹر۔ تو لعنتیں ڈالنے والے لعنتیں ڈال رہے ہیں، کوئی شرم کرو بغیرتے ہو۔ حالی تھوڑی دیر پہلے تو ہی جنازے تو کھلوتے آنسو بہاندے پہ ادھر رات نو کمائیاں کرنے واسطے ٹور پہ جی۔ ہر بندہ، ہر مسلمان آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر زندہ ہی نہیں ہے، لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس ملک میں جو پہلے ہی لٹ پٹ چکا، برباد ہو چکا، اس میں چراغاں کریں، چوکوں اور گلیوں میں بے تحاشا لائٹیں چوری کر کے لگائیں، یا جلوس ٹرالیوں پر وہ جاہل ان پڑھ جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی وہ جلوس میں سب سے آگے آگے ہوں گے۔ جلوس کی قیادت چودھری صاحب کر رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ اے جی 10 میل کو ادھر جا رہے ہیں، کوئی 10 میل کو ادھر جا رہا ہے، کوئی 15 میل ادھر کو جا رہا ہے۔ اربوں روپیہ ضائع کرنے کی بجائے امت محمدی کا خیال ہی کر لیں، غریبوں کی مدد ہی کر لیں، یتیموں کی کفالت ہی کر لیں، اہل غزہ کی مدد کر دیں، جو سیلاب میں بیچارے جن کا سب کچھ لٹ پٹ چکا ہے ان کی مدد ہی کر دیں۔ آخری سوال ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میرے گھر میں چراغاں ہو بہترین، ربیع الاول سے لے کر 1 سے لے کر 12 تک میرے گھر میں چاروں طرف لائٹیں ہی لائٹیں ہوں، کیا بات ہے، رات دن نعتیں لگی ہوں، ڈم ڈم کی آواز آ رہی ہو، پورا محلہ گونج رہا ہو، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لے آئیں بالفرض، دعویٰ تو ان کا یہ ہے نا کہ اللہ کے نبی ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں، لیکن غلط ہے، اگر بالفرض تشریف لے آئیں تو کیا اللہ کے نبی اس گھر کے دروازے پر چند سیکنڈ کھڑے ہونا بھی پسند کریں گے؟ ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ الزہراء، آپ کی لخت جگر، ان کو ملنے کے لیے ان کے گھر آئے، دہلیز پر ہاتھ رکھا، اندر نظر پڑی تو واپس چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی بیٹی ہے، تڑپی کہ یہ کیا ہوا، ابو آئے تھے اور دروازے سے پیچھے چلے گئے، ہوا کیا؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو بگایا گیا، علی پتہ کرو، ابو آئے تھے ناراض ہو کر چلے گئے، اندر تو آئے ہی نہیں، پوچھو تو صحیح اللہ کے نبی ہوا کیا ہے؟ کون سی گستاخی ہم سے ہوئی ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف نہیں لائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگ کر گئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور جا کر پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم سے گستاخی ہو گئی، کون سی بے ادبی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے گھر داخل نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا میں جب دہلیز پر کھڑا تھا تو میں نے اندر ایک پردہ دیکھا جس کے اوپر کڑھائی کی گئی تھی، کڑھائی مختلف رنگوں کی، خوبصورت پردہ ایک اما جی خدیجہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے آگے اندر لٹکایا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی وہ خوبصورت پردہ دیکھ کر واپس مڑ گئے اور کہا وہ مالی والی دنیا، اور دنیا کی اس زیب و زینت کا محمد الرسول اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنی سگی لخت جگر کے گھر میں ایک پردے کی وجہ سے آمنہ کے لال دہلیز سے واپس چلے جائیں تو تیرے گھر میں مجوسیوں جیسی لائٹیں جل رہی ہوں، انڈیا کے گانے چل رہے ہوں اور بڑا سارا ٹھول بج رہا ہوئے، اللہ کے نبی آئیں گے؟ کبھی نہیں آئیں گے۔ اس لیے بعد آ جائیں، ایسی حرکتوں سے بعد آ جائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، اور سب سے بڑھ کر جو اس موقع پر کرنے کی ضرورت، اگر اہل سائیوال اللہ کی رحمت سے سلامتی کے ساتھ ہیں، ان کے کاروبار سلامت ہیں، گھر بار سلامت ہیں، سیلاب کا خطرہ کوئی نہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور وہ جو بربادی کا شکار ہو گئے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، ان کے لیے اللہ کی رحمت کی دعائیں کریں، ان کی مدد کرنے کا کوئی وسیلہ ڈھونڈیں۔ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے، تو جن کا سب کچھ پانی میں بہہ گیا ہے ان کی مدد کا سوچیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ بہت سارے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ہاسپٹل میں ہیں، ایک بھائی کی زوجہ ہیں، ایک کی والدہ محترمہ ہیں، ایک بھائی خود ان کی کیموتھراپی ہو رہی ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ یا اللہ جتنے مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ ہسپتال میں، اللہ سب کی صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ سب کو روحانی اور جسمانی تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ اہل پاکستان پر رحم فرما دے۔ اللہ سیلاب میں مبتلا لوگوں کے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ جن کے مال، جن کے اولادیں، جن کے گھر سب بارش کی نظر ہو گئے ہیں، اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما۔ اللہ جن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کے اولادیں ہیں ان کو نیک اور سکجا پاکستانی بنا دے۔ اللہ اہل غزہ کی مدد فرما۔ اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما۔ اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ اپنی برکتیں نازل